اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے اعمال۔ شب برات افضل ترین رات ہے شب قدر کے بعد۔ یہ وہ رات ہے کہ جو انسان کی تقدیر بدلنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں روزی تقسیم ہوتی ہے، جس میں اجل لکھی جاتی ہے، جس میں جن لوگوں نے حج پر جانا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اور پروردگار اس شب کے صدقے میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور پروردگار اس قدر لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس قدر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے برابر۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے اس ہمارے جب یہ رات بجٹ کی رات ہے تو آپ نے پورا سال ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہر مشن میں آگے بھی تعاون کریں۔ آپ کا ایک ایک عمل صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور ماہ شعبان کا افضل ترین عمل صدقہ ہے۔ لہذا جو پروگرام راشن کے حوالے سے ہم کرتے ہیں، ماہ رمضان اور پورا سال بچوں کے حوالے سے کام کرتے ہیں، یتیم بچوں کے حوالے سے کام کرتے ہیں، بیوہ کو راشن دیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی غریبوں کی سپورٹ کرتے ہیں اور ادارے بن رہے ہیں، لہذا آپ ان پروگراموں میں حصہ لیا کریں۔ آپ کا ایک ایک روپیہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اس رات غسل کرنا ہے۔ جو بندہ غسل کرتا ہے خداوند عالم اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب شب شروع ہو جائے تو آپ اسی شب کے ساتھ جو ہے وہ نماز بھی اعمال بھی کر لیں اور غسل بھی کریں، غسل جیسے غسل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے شب بیداری کریں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ شب برات شب قدر جاگ کر گزارتا ہے، خداوند عالم اس کے دل کو قیامت کے روز زندہ رکھے گا اور پروردگار اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور تیسرا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا، یعنی افضل ترین رات اس رات کا عمل ہے زیارت امام حسین، جو آپ مفاتی میں یا مختلف کتابوں میں وظائف کی موجود ہے۔ کم از کم یہ دو الفاظ سے بھی آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 رکعت ہدیہ زیارت امام حسین علیہ السلام نماز پڑھے، نماز فجر کی طرح۔ اس کے بعد چوتھا عمل ہے کثرت سے درود پاک کی تلاوت کرے اور تسبیحات اربع کو 100 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، خداوند عالم آپ کے گناہ معاف کر دے گا اس ذکر کے صدقے۔ چھٹا ہے دعائے کمیل پڑھنا، یعنی دعائے کمیل کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ 7واں عمل ہے 2 رکعت نماز، جو اس رات کی بہترین دعا ہے۔ نماز عشاء کے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز شب برات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ آپ نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھے تو رات کے کسی وقت بھی یہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نماز حضرت جعفر طیار کو دیکھیں، ہماری ویڈیو موجود ہے۔ بہترین عمل ہے نماز حضرت جعفر طیار۔ اس کے بعد 9واں عمل ہے 4 رکعت نماز پڑھیں 2 کر کے، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید ہے۔ اور 10واں عمل ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھیں، جو کس طرح پڑھنی ہے؟ 2 کر کے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ۔ اگر آپ یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو قضا نمازیں، آپ 5 دن کی قضا نمازیں پڑھیں، آپ کو نوافل کا اجر بھی مل جائے گا اور آپ کی قضا نمازیں بھی ہو جائیں گی۔ اور صبح کو آپ روزہ رکھیں، اس لیے کہ یہ شب ولادت حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہے، اور ماہ شعبان میں اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو پروردگار اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا کرتا ہے۔ لہذا آپ ان اعمال کو انجام دیں اور ان دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور ہمارے مشن کے ساتھ ساتھ دیں، تو پروردگار جو ہے وہ آپ کے رزق میں روزی میں برکت عطا فرمائے گا، اور پروردگار آپ کے مرحومین کے درجات کو بلند کر دے گا۔